جب دشمن کا نقطہ نظر بھی تمہاری ہمت کی گواہی دینے لگے، جب حملہ آور تمہیں مٹا دینے کے بعد دنیا کو یہ بتانے لگیں کہ تمہارا وجود اب بھی ایک مسئلہ ہے، جب سفارتی میز پر تمہیں تنہا کرنے کی ہر چال بھی تمہاری غیرت کو زیر نہ کر سکے، تو جان لو کہ تاریخ اب تمہارے حق میں کروٹ لے چکی ہے۔ سٹیو وٹکاف کا بیان کہ اب وہ ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہ تھا، دراصل اس شکست خوردہ ذہن کی عکاسی ہے جو جنگ میں شکست کھا کر اب چہروں کی گنتی سے تسلی چاہتا۔ اسرائیل کی جنگی کامیابی کے دعووں کے پس پردہ ایک ایسی بے چینی چھپی ہے جو ایران کی ناقابل تسخیر قوت، اس کی سفارتی مزاحمت اور فلسطین کے نام پر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے پیغام سے جنم لے رہی ہے۔ ابراہم معاہدہ محض ایک کاغذی اتحاد نہیں، بلکہ وہ جنگی حکمت عملی ہے جس میں ایران کو تنہا کر کے مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کے گرد ایک خاموش دیوار میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے یہ دیوار میزائلوں سے لرزا دی۔ اب ہر چال، ہر نیا اتحاد ایران کے خلاف نہیں بلکہ ایران کے سامنے آزمایا جا رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سفارت کی شطرنج اور میدان جنگ کی خاک ایک ساتھ اڑتی نظر آتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ابراہم معاہدہ جو بظاہر مشرق وسطیٰ میں امن کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا، یہ در حقیقت ایک ایسا تاریخی موڑ تھا جس نے عرب دنیا اور اسرائیل کے تعلقات کے رخ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس معاہدے کے تحت چند عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، سفارتی تعلقات قائم کیے اور اقتصادی، سیکیورٹی، ثقافتی شعبوں میں اشتراک کی راہ ہموار کر لی۔ لیکن اس ساری پیش رفت کے پیچھے ایک گہرا سیاسی اور اسٹریٹجک کھیل بھی جاری تھا جسے سمجھنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ابراہم معاہدہ، جسے ابراہم ایکارڈز بھی کہا جاتا ہے، یہ دراصل 2020 میں اس وقت جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار تھے تو ان کی نگرانی اور سرپرستی میں طے پایا تھا۔ اس کا پہلا باضابطہ اعلان 13 اگست 2020 کو ہوا، جب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی مرحلہ وار اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ کیا، اور یوں ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جو کئی دہائیوں سے جاری فلسطینی کاز کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کے تھی۔ اس معاہدے کا نام ابراہم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا، جنہیں تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا مشترکہ نبی مانا جاتا ہے، اور اس نام کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ یہ معاہدہ ایک مشترکہ مذہبی ورثے کے تحت امن، رواداری اور باہمی احترام کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ معاہدہ خطے میں طاقت کا توازن بدلنے، ایران کو تنہا کرنے اور عرب دنیا کو اسرائیلی و امریکی اثر میں لانے کا ایک چالاک سیاسی منصوبہ تھا۔ ابراہم معاہدے کے تحت جو اقدامات کیے گئے ان میں سب سے نمایاں سفارتی مشن کا قیام، ویزا فری سفر، فضائی حدود کا استعمال، تجارتی معاہدے، سیکیورٹی تعاون اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں شراکت داری شامل تھا۔ صرف چند مہینے ہی گزرے، اماراتی اور اسرائیلی کاروباری وفود کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور دونوں ممالک نے اربوں ڈالرز کے معاہدے طے کر لیے۔ بحرین نے بھی اسی طرز پر اسرائیل سے تعلقات بحال کیے اور مراکش نے امریکہ کی جانب سے مغربی صحارا میں اس کی خود مختاری تسلیم کیے جانے کے بدلے یہ قدم اٹھا لیا۔ سوڈان نے امریکی پابندیاں ہٹانے کے وعدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے ایک سفارتی فتح تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ عرب دنیا کے اہم ممالک نے اسے فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے ہی تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے صرف مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے 1979 سے 1994 میں۔ یہ بھی امریکہ کے دباؤ اور مخصوص سیکیورٹی حالات کے تحت کیے تھے، لیکن ابراہم معاہدے نے اس بیانیے کو چیلنج کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے فلسطینیوں کو ان کا حق دینا لازم ہے۔ اس سے فلسطینی عوام میں شدید مایوسی ہوئی، بے یقینی پھیلی اور انہیں عرب دنیا کی سیاسی ترجیحات سے دوری کا احساس ہوا۔ امریکی نقطہ نظر سے یہ معاہدہ نہ صرف ایک سفارتی کامیابی تھا بلکہ ایک واضح پیغام بھی تھا کہ خطے میں جو ملک اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے گا وہ واشنگٹن کی حمایت، اقتصادی امداد اور بین الاقوامی سطح پر فوائد حاصل کرے گا۔ اس پالیسی کا سب سے بڑا مقصد ایران کو خطے میں اکیلا کرنا تھا، اس کے خلاف نیا عرب اسرائیل اتحاد قائم کرنا اور چین و روس کے اثرات کو کم کرنا تھا۔ ایران نے اس معاہدے کو سختی سے مسترد کیا اور اسے قدس کے ساتھ غداری قرار دے دیا۔
ایرانی قیادت نے بارہا کہا ہے کہ ابراہم معاہدہ خطے میں ایک جعلی امن ہے جو اصل مسئلے یعنی فلسطین کو دبانے کی کوشش ہے۔ ترکی، قطر اور بعض دیگر مسلم ممالک نے بھی اسے مسترد کیا اور اسے ایک ایسے وقت میں مسلم اتحاد کو نقصان پہنچانے والا عمل قرار دیا کہ جب امت مسلمہ پہلے ہی انتشار کا شکار تھی۔ ابراہم معاہدے کا سب سے بڑا چیلنج اس کی ساکھ تھی۔ ایک طرف اسرائیل مسلسل غزہ پہ حملے کر رہا تھا، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتا رہا، فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیاں بناتا رہا، جبکہ دوسری طرف انہی اقدامات کے باوجود ابراہم معاہدے کے تحت تعلقات قائم کرنے والے ممالک اسرائیل کے ساتھ مشترکہ منصوبے بنا رہے تھے۔ یہ تضاد نہ صرف عرب عوام میں غم و غصے کا باعث بنتا ہے بلکہ مستقبل میں ان معاہدوں کی پائیداری کے اوپر بھی ایک سوال چھوڑ گیا۔ آج اگر ہم 2020 کے بعد کے منظرنامے کو دیکھیں، ٹرمپ چلے گئے، جو بائیڈن کا آنا ہوا، ابراہم معاہدہ کسی حد تک رک گیا۔ ٹرمپ کے واپس آنے پہ ابراہم معاہدہ دوبارہ سے زندہ ہونے کی نوید سنائی دینے لگی۔ ہم اگر موجودہ منظرنامے کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہم معاہدہ ایک کاغذی امن ہے جس میں مظلوم کی آواز دبی ہوئی ہے اور طاقتور کی مرضی غالب ہے، لیکن وقت اور تاریخ گواہ ہے کہ جو امن انصاف کے بغیر وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ فلسطین کی بے چینی، ایران کی مزاحمت اور عرب عوام کا بڑھتا ہوا اضطراب اس معاہدے کے اصل انجام کی کہانی خود لکھ رہے ہیں۔ ابراہم معاہدہ بظاہر ایک سفارتی کامیابی ہے، لیکن در حقیقت یہ خطے کی اصل کشمکش آزادی بامقابلہ قبضہ، مزاحمت بامقابلہ مفاہمت کا ایک نیا باب ہے جس کا نتیجہ ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی کے فوری بعد جس انداز میں اس وقت اسرائیل کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے بل بورڈز پہ ابراہم معاہدے کو نمایاں کیا گیا ہے، وہ صرف ایک شکرانے کی مہم نہیں ہے بلکہ آئندہ مرحلے کی گہری منصوبہ بندی ہے۔ ان بل بورڈز پہ عرب سربراہان کی تصاویر اور سب سے نمایاں مقام پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر اس بات کا اعلان ہے کہ اسرائیل اور اس کے مغربی حلیف اب ایک بار پھر خطے میں سیاسی و عسکری انجینئرنگ کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مہم کا مقصد صرف اسرائیلی عوام کو یہ تاثر دینا نہیں ہے کہ جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر یہ دکھانا ہے کہ عرب دنیا بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور ایران اب سفارتی تنہائی کے دائرے میں جکڑا جا رہا ہے۔ لیکن اس بیانیے کے پیچھے جو خفیہ نقشہ ہے وہ ایران کو اگلے مرحلے میں مکمل طور پہ کمزور اور غیر مؤثر کرنے کی کوشش ہے۔ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی اصل توجہ ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو زائل کرنے پر مرکوز ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی نے یہ واضح کیا کہ ان کے لیے بنیادی ہدف ایران کے جوہری اور عسکری ڈھانچے کو غیر فعال کرنا ہے، اور چونکہ جنگ میں ایران نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو بھی چیلنج کر دیا، اس لیے آئندہ چال میں صرف عسکری دائرہ کار محدود نہیں رہے گا بلکہ سفارتی، معاشی اور پراکسی نیٹ ورکس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ابراہم معاہدے کی اثر نو تشہیر اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ان عرب ریاستوں پر مزید دباؤ بڑھایا جا سکے جو اب تک ایران کے ساتھ بظاہر غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتی رہیں، اور انہیں اس تصور کے ساتھ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن اور ترقی کے راستے میں ایران سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے دوبارہ ابھارنے کی سیاسی مہم بھی اسی پس منظر میں دیکھی گئی، کیونکہ ٹرمپ خود کو ابراہم معاہدے کا بانی اور اسرائیل کا سب سے بڑا محافظ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اسی لیے موجودہ اسرائیلی بیانیہ ٹرمپ کو مرکزی مقام دے کر یہ باور کروا رہا ہے کہ صرف ٹرمپ ہی ایران کے خلاف عالمی اتحاد کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی اسٹیبلشمنٹ، نیٹو اور اسرائیل کے درمیان مشاورت کی نئی لہر جاری ہے تاکہ ایران کی نئی جوہری حکمت عملی، جس میں بین الاقوامی توانائی ایجنسی سے علیحدگی، فوجی تنصیبات کی اثر نو ترتیب اور پراکسی نیٹ ورکس کی فعالیت شامل ہے، اس کو روکنے کے لیے مربوط اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ مشرق وسطیٰ کے اگلے مرحلے میں ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے 3 بڑے خدوخال ابھر رہے ہیں۔ اول، ایران کی معیشت کو مزید کمزور کرنے کے لیے نئی اقوام متحدہ یا مغربی پابندیوں کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں ایران کی تیل کی برآمدات اور مالیاتی نظام کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوم، ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ مغربی اتحادیوں کی جانب سے اسٹریٹجک سٹریس پیدا کیا جائے گا، یعنی ایران کو یہ احساس دلوایا جائے گا کہ اب ہر قدم پر اس کا جواب سختی سے دیا جائے گا، چاہے وہ میزائل تجربہ ہو یا کسی پراکسی تنظیم کی حمایت۔ تیسرا، ایران کے داخلی ڈھانچے میں دراڑ ڈالنے کی کوششیں تیز کی جائیں گی اور اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیز ایرانی فوج، پاسداران انقلاب اور سیاسی اداروں میں مبینہ انفلٹریشن اور بغاوت کو بڑھاوا دینے کی طرف جائیں گی، جیسا کہ حالیہ رپورٹس میں موساد کے لیے کام کرنے والے ایرانی ایجنٹس کی گرفتاری سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ان تمام منصوبوں کا حتمی مقصد صرف ایران کو روکنا نہیں ہے
بلکہ اسے اس سطح پر لانا ہے جہاں وہ ابراہم معاہدے کو تسلیم کرے یا کم از کم خطے میں اسرائیل کے وجود کے خلاف اپنی مزاحمتی حکمت عملی کو ترک کر دے۔ لیکن ایران نے جنگ میں جو طاقت، حکمت اور جرت دکھائی اس سے واضح ہے کہ نہ صرف وہ اس چال کو سمجھ چکا ہے بلکہ اس کے لیے تیار بھی ہے۔ تہران میں قومی اتحاد، ایرانی عوام کی مزاحمتی قوت اور آیت اللہ علی خامنائی کا حالیہ خطاب اسی مزاحمت کا سیاسی و نظریاتی اعلان ہے جس میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور اگر دوبارہ حملہ ہوا تو قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس لیے اسرائیل کے بل بورڈ صرف ایک وقتی پروپیگنڈا ہے۔ اصل میدان اب سفارتی، معاشی اور نظریاتی محاذ پہ لگنے جا رہا ہے، ایک ایسا محاذ جس کا فیصلہ صرف جنگی طاقت سے نہیں بلکہ قومی عزم، عوامی بیداری اور عالمی ضمیر کے بیدار ہونے سے ہوگا۔ سٹیو وٹکاف کا یہ بیان کہ اب اسرائیل کو وہ ممالک تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ دراصل محض ایک سیاسی دعویٰ نہیں بلکہ خطے میں جاری سفارتی اور جیو پولیٹیکل صف بندی کا آئینہ دار ہے۔ یہ بات اب کسی راز کی محتاج نہیں ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ان کے اتحادی مشرق وسطیٰ میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے نہ صرف عسکری محاذ پہ بلکہ سفارتی اور نظریاتی محاذ پہ بھی بڑی تیزی سے متحرک ہے۔ وٹکاف کے بیان کو ابراہم معاہدے کے تسلسل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں پہلے متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر کے ایک نئی صف بندی کا آغاز کیا۔ اب اگلے مرحلے میں ان ممالک کو شامل کرنے کی کوشش ہے جو یا تو ماضی میں فلسطین کے حق میں کھڑے رہے یا جو اسرائیل کی مخالفت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس بیان کے تناظر میں یہ بات اہم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حالیہ جنگ کے بعد پورے مشرق وسطیٰ میں یہ بیانیہ زور پکڑے گا کہ اسرائیل دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست ہے اور جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہ ترقی، تجارت اور استحکام کے عالمی اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ افریقہ، وسطی ایشیا اور خلیج کی بعض ریاستوں پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ابراہم معاہدے کی توسیع کا حصہ بنیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اس کو بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صرف ان کی قیادت میں ہی دنیا مزید ممالک کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا کرنے پہ قائل کر سکتی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ ایران کے خلاف حالیہ جنگ کو بھی اسی سفارتی مہم کے محرک کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ایک طرف تو ایران کو ایک خطرہ بنا کر پیش کیا جائے گا، دوسری طرف اسرائیل کو متاثرہ ریاست کے طور پہ دکھا کے ہمدردی سمیٹی جائے گی اور اس پوری صورتحال کو بنیاد بنا کے ان ممالک کو مجبور کیا جائے گا جو اب تک غیر جانبدار رہے یا پھر فلسطینی موقف کے حامی رہے کہ وہ بین الاقوامی تنہائی سے بچنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کریں۔ اور عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں افریقی مسلم ممالک، بعض وسط ایشیائی ریاستیں اور حتیٰ کہ خلیج کی ایک دو مزید حکومتیں کسی نئے ابراہم فیز میں شامل کر لی جائیں۔ اور وٹکاف کے اس بیان کا اصل مفہوم یہی ہے کہ اسرائیل کے لیے گلوبل لیجیٹمیسی دائرہ وسیع کرنا ہوگا تاکہ اگر آئندہ ایران یا کوئی اور ملک دوبارہ مزاحمت کی طرف بڑھے تو اس کے خلاف عالمی سطح پر ایک اخلاقی اتحاد پہلے سے تیار ہو۔ لیکن یہاں ایک بنیادی حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ فلسطین کا سوال، ایران کی مزاحمت اور امت مسلمہ کی حساسیت ایک ایسی حقیقت ہے جسے مکمل طور پر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ ایران، ترکی اور بعض عرب ریاستیں اب بھی اس بیانیے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا دراصل فلسطینیوں کی پشت پہ چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، اور یہ بیانیہ آنے والے وقت میں عوامی سطح پر رد عمل اور اندرونی سیاسی اضطراب کو جنم دے گا۔ لہٰذا وٹکاف کا بیان جتنا بھی جرت مندانہ ہو، یہ ایک ایسی شطرنج کی اگلی چال ہے جس میں اسرائیل سفارتی فتح چاہتا ہے، مگر ایران، فلسطین اور دیگر مزاحمتی قوتیں یہ طے کر چکی ہیں کہ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گی بلکہ اس کی چالوں کو بے نقاب کریں گی۔ یہی وہ کشمکش ہے جو آنے والے مہینوں میں مشرق وسطیٰ کے سیاسی افق کو مزید دھندلا اور تیز کر دے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔